السلام علیکم۔ ہم راہ عمل بک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں جی مولانا جلیل احسن ندوی۔ پہلی ویڈیو میں ایمان کی بنیادیں، اس کا جائزہ ہم لے چکے ہیں۔ اب ایمانیات ٹاپک ہی چل رہا ہے اور اس میں اب تفصیلاً اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان تفصیلاً آگے بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ایمان باللہ، اللہ پر ایمان اور اس کے اثرات۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کجاوے کا صرف پچھلا حصہ حائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے کہا، حضور غلام حاضر ہے، فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، سکوت، خاموشی۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد پکارا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے وہی لفظ دہرائے جو پہلی بار کہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا، حضور غلام حاضر ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر علم رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی بندگی کریں۔ بندگی، عبادت، اور بندگی میں کسی غیر کو ذرا سا بھی ساجی نہ بنائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دور چلنے کے بعد فرمایا، اے معاذ۔ میں نے کہا، ارشاد ہو۔ یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات غور سے سنے گا اور وفادارانہ آپ کی اطاعت کرے گا۔ اطاعت، فرما برداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندگی کرنے والے بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ اب اس کی تشریح ہے جی۔ حدیث کی تشریح، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا۔ سننے اور سنانے میں کوئی دقت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو بڑی آسانی سے سن سکتا تھا، لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا چاہتے تھے بڑی اہم تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پکارا اور کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ اس لیے کیا کہ مجھ پر اس بات کی اہمیت اچھی طرح واضح ہو جائے اور میں خوب کان لگا کر سنوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک سے توحید کی اہمیت معلوم ہوئی کہ یہ جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور جو چیز خدا کے غضب سے بچانے والی ہو اور جنت کا حقدار بنانے والی ہو، اس سے زیادہ قیمتی چیز بندے کی نگاہ میں اور کیا ہوگی۔
ایمان باللہ کا مفہوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کی نمائندگی کرنے والے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو اللہ واحد پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر علم رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ٹھیک طریقے پر ادا کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے۔ جی انشاءاللہ کل کو ہم اسے تفصیلاً اور بھی 39 پیج اور 40 پیج کا مطالعہ کریں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان باللہ کے اندر ہی مکمل تفصیل دی گئی ہے اس کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔